السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ایک خواب، ایک تعبیر۔ جیل سے رہائی کے بعد بادشاہ نے نوجوان کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیا۔ نوجوان نے اس ذمہ داری کا خواب حق ادا کیا اور اس دوران نوجوان پر بادشاہ کا اعتبار مزید پختہ ہو گیا، حتیٰ کہ بادشاہ نے حکومت کو سارا نظام ہی اس نوجوان کے سپرد کر دیا۔ پورے مصر کی سلطنت اسی نوجوان کے حکم پر چلنے لگی۔ اتنی زیادہ تکالیف، پریشانیوں اور آزمائشوں پر صبر اور مستقل مزاجی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ پوری سلطنت عنایت کر دی۔ وہ نوجوان کہ جس کی بچپن میں ہی بڑے بھائی دشمن بن گئے اور کنویں میں پھینک کر اس کی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ مصر کے بادشاہ کے حکم کے مطابق خواب کی تعبیر کے نتیجے میں 7 سال فصلوں سے حاصل ہونے والے غلے کو جمع کیا گیا اور اگلے 7 سال قحط سالی کے شروع ہو گئے۔ دور دور تک نہ بارش ہوئی اور نہ ہی فصلیں اگی۔ جب فصلیں ہی نہ اگی تو اناج کہاں سے؟ ہر بندہ اس بارے میں پریشان تھا کہ غلہ کہاں سے لائے۔ پورے مصر میں صرف حکومت کے پاس ہی غلہ موجود تھا، کیونکہ بادشاہ نے خواب کی تعبیر معلوم ہو جانے کے بعد 7 سال مسلسل غلہ جمع کروایا تھا، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ اگلے 7 سال قحط سالی کے آنے ہیں۔ دور دراز علاقوں سے لوگ چل کر بادشاہ کے دربار میں آتے اور وہاں سے غلہ خرید کر لے جاتے اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ یہ نوجوان کے جواب مصر کا بادشاہ بن چکا ہے۔ ان کے وہ بھائی جنہوں نے ان کو صرف والد کی محبت حاصل کرنے کے غرض سے کنویں میں پھینک دیا تھا، بھی قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ ان کا بوڑھا باپ جو اپنے 7 سال بچے کے کھانے کھو جانے کے غم میں باقی ماندہ زندگی رو رو کر گزار رہا تھا، بیٹے کے غم میں مسلسل رونے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کی بینائی بالکل کھو چکا تھا۔ قحط سالی نے ان کو مزید پریشان کر دیا، مگر میرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے اپنے نیک بندے کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ پیدا کرنا تھا۔ جب گھر سے اناج بالکل ختم ہو گیا تو بوڑھے باپ نے بیٹوں کو رقم دے کر مصر کی جانب روانہ کر دیا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر ہماری ساری پریشانی بیان کرو۔ سنا ہے کہ ابھی ایک نوجوان مصر کا بادشاہ بنا ہے، وہ بڑا رحم دل ہے، امید ہے کہ وہ تمہیں ضرور غلہ دے دے گا۔ بوڑھے باپ نے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا اور باقی 10 بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے مصر کی جانب روانہ کر دیا۔ جیسے ہی یہ 10 نوجوان اکٹھے بادشاہ مصر کے دربار میں داخل ہوئے تو بادشاہ نے فوری پہچان لیا کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں جو بچپن میں میرے دشمن بن گئے تھے، مگر آپ نے بھائیوں کو بالکل بھی محسوس نہ ہونے دیا۔ بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا شخص ان کا بھائی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ ہم نے اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا، لہٰذا وہ مر چکا ہوگا۔ بادشاہ نے ان سے مختلف سوالات پوچھے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کتنے بھائی ہیں، والد کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو ساری تفصیلات بتا دی، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے 2 سوتیلے بھائی بھی ہیں، جن میں سے ایک تو بچپن ہی ان سے بچھڑ گیا تھا اور دوسرے کو ہمارے والد صاحب کہیں بھی نہیں جانے دیتے۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کو غلہ دے دیا جائے، یہ لوگ واقعی پریشان ہیں اور حقدار بھی ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر غلہ ان کو اونٹوں پر لاد دیا گیا۔ جب وہ واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ آئندہ جب تم غلہ لینے آؤ تو اپنے اس چھوٹے سوتیلے بھائی کو ساتھ لانا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ میں نے تمہیں کتنا غلہ دیا ہے اور میں بہت اچھا میزبان ہوں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے مقصد یہ تھا کہ وہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو لازمی ساتھ لائیں۔ آخر میں بادشاہ نے سخت الفاظ میں یہ بھی کہا کہ اگر تم اسے چھوٹے بھائی ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس موقع پر بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ یہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ سال لائے تھے وہ سب کچھ انہیں بتائے بغیر ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ بادشاہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ یہ لوگ واپس جلد لوٹ آئیں اور اپنے چھوٹے بھائی کو لازمی ساتھ لے کر آئیں کہ یہ بادشاہ تو ہمارا بڑا خیر خواہ ہے۔ 10 بھائیوں کا یہ قافلہ جب غلہ لے کر واپس اپنے گاؤں کنعان پہنچا تو انہوں نے جاتے ہی اپنا سامان کھولا۔ سب اس وقت بہت حیران ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی وہ ساری جمع پونجی جو وہ غلہ خریدنے کے لیے لے گئے تھے غلے کے ساتھ واپس آ گئی ہے۔ اب انہوں نے بوڑھے باپ کا
سارا واقعہ کہہ سنایا اور اس بات پہ بہت خوش ہوئے کہ بڑا رحم دل بادشاہ ہے جس نے ہماری رقم واپس کر دی اور غلہ بھی دے دیا۔ کچھ عرصے بعد جب غلہ دوبارہ ختم ہونے لگا تو بوڑھے باپ نے بیٹوں سے پھر کہا کہ ایک بار تم پھر مصر جاؤ اور غلہ لے کر آؤ۔ اس پر بیٹوں نے کہا کہ ابا جان کہ جب ہم چھوٹے بھائی کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے ہمیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ بوڑھا باپ یہ بات سن کر تڑپ اٹھا اور بولا کہ چھوٹے بیٹے کو میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیج سکتا، کیونکہ تم پہلے بھی میرے ساتھ دھوکہ کر چکے ہو اور تم نے جھوٹ بولا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ابا جان کا یہ جواب سن کر بیٹوں نے کہا کہ دیکھیے ابا جان، ہمیں تو غلے کے ساتھ ہماری رقم بھی واپس مل گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے، بس آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو صحیح سلامت واپس لائیں گے۔ جب انہوں نے زیادہ منت سماجت کی تو والد نے بڑی مشکل سے چھوٹے بیٹوں کو ان کے ساتھ بھیجنے کی اجازت دے دی اور انہیں نصیحت کی کہ تم لوگ ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے نہیں ٹال سکتا، حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر کنعان سے مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ والد کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے انہیں پہچان لیا، ان سب کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ان کے چھوٹے بھائی کو خفیہ طور پر بتا دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو تم سے بچپن میں ہی جدا ہو گیا تھا، یہ بات دوسرے بھائیوں کو بالکل نہیں بتانا اور پریشان نہیں ہونا۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کا سامان اونٹوں پر لاد دو، مگر ایک کام اضافی کرنا ہے کہ میرا قیمتی پیالہ ان کے چھوٹے بھائی والے تھیلے میں ڈال دینا اور یہ دھیان رکھنا کہ ان لوگوں کو بالکل پتہ نہ چلے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کا سامان اونٹوں پر سوار کر دیا گیا اور چھوٹے بھائی کے سامان میں وہ قیمتی پیالہ بھی ڈال دیا گیا۔ دوستو اسی کے ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی مزید کہانی جو آپ تک پہنچ سکیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔